اپنے دل کو کھلا رکھے، گنجائش رکھے. صبح اٹھے تو کسی کے لیے عداوت نہ، کوئی بغض نہیں. اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگ دی، نہ کوئی ساڈا دردی. پورا دل صاف ہو، کھلا ڈولا، اپنی موج میں رہیں. کیا ضرورت ہے بلا وجہ وہ کدھر چلا گیا وہ. ایک دوست میرے پاس آئے، آ کے کہنے لگے پیر صاحب کے پاس گیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ تینوں کسی بندش کر دیتی. میں کہ پہلے تو پیر کدی میں نے ملائے نہ چاٹ رہا، اس کی بندش تو ٹھیک کروں. تیرے دل میں بغض پیدا کر دیا ہے، تو کبھی سوچے گا کہ جناب میرے رشتہ داروں نے جادو کرا دیا ہے، کبھی تو دوستوں پہ شک کرے گا. اور چھوڑ. پیر صاحب کا کام تو یہ تھا کہ دلوں میں گنجائش کرتے، لوگوں کو پیار کا سبق دیتے. اور پھر میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، آپ کو بس سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ ایک سوال کا جواب آپ نے جلدی سے دینا ہے. یہ ہو سکتا صحیح ہے کہ اللہ نے رزق ہماری طرف بھیجا تھا اور رستے میں کسی بندے نے بندش کر دی؟ جلدی جلدی بتاؤ. اللہ نے بھیجا تھا، بندے نے پہنچنے نہیں دیا. کیا مذاق ہے، کیسی عجیب بات. اور نظر لگ جاتی ہے، بعض اوقات جادو ہو جاتا ہے، لیکن یہ کس طرح کی کا بندش کرا دی فلانے نے. ادھر آ رہا تھا، رستے میں کسی نے روک دی. کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن کو اپنے رب پر بھروسہ کرنا چاہیے. دلوں میں عداوتیں پیدا کرنے کے لیے کہانیاں سناتے ہو، دکانداری چلانے کے لیے. پہلے پیر اسباق پڑھایا کرتے تھے، قرآن و سنت کے سبق دیتے تھے. اب اللہ خیر کرے 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک تعویذ مردوں کو ملیں گے اور عصر سے مغرب تک عورتوں کو ملیں گے. بھئی آپ کا کمال کیا ہے؟ یہ کون سا طرز آپ نے اپنایا؟ یہ کون سی فقیری آپ نے شروع کیا؟ سلطان باؤ فتویٰ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں 5 علموں جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو. خدا دین کی طرف رجوع کریں، مسلح کو آباد کریں، اپنے رب کی بارگاہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کے حضور حاضر ہوں، سارے معاملات اللہ بہتر فرما دے گا. عداوتیں نہیں، بغض نہیں، دل گشادہ. حضور کا قلب اطہر چاہا ہجرت کے وقت کہ میں نہ بیت اللہ شریف کو اندر سے دیکھوں. عثمان ابن مظعون کے پاس کعبے کی چابی ہوتی تھی، عثمان ابن طلحہ کے پاس. تو حضور علیہ السلام نے بلایا، فرمایا عثمان بن طلحہ کو بلاؤ. وہ آئے تو محبوب نے ہجرت کے لیے جانا ہے، حضور نے مکہ شریف سے مدینہ طیبہ. فرمایا ذرا بیت اللہ اندر سے کھول دو، میرا دل چاہتا ہے میں دیکھ لوں. عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں تھے، کہنے لگے نہیں دوں گا میں چابی. حضور کو بڑا پیار ہے بیت اللہ شریف سے، کھول دو اندر سے. میں نہیں دیتا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان ایک بات یاد رکھنا، ایک دن آئے گا جب یہ چابی میں تم سے لوں گا، پھر جس کو میرا دل کرے گا میں اسے دوں گا. اب اس تکلیف کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ حضور کا قلب اطہر چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر سے زیارت کر کے جاؤں، اور ایک شخص کہہ رہا ہے نہیں دیتا میں، اور وجہ بھی کوئی نہیں. اور پھر سیرت نگاروں نے لکھا ہے روٹین میں بھی، جو کہ بنو ہاشم تو متولی تھے نا کعبے کے، روٹین میں سماجی طور پر بھی اخلاقاً بھی حق بنتا تھا کہ حضور کو چابی دیتے، محبوب جس خاندان سے. انہوں نے نہیں دی. حضور تشریف لے گئے. 10 سال کے بعد واپس آئے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اب مدد آ گئی اللہ کی، فتح کا وقت آیا، قریب واپس آئے. اور حضور علیہ السلام نے نا 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ کی طرف حضور نے سفر فرمایا. مکہ فتح ہوا. اب محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا عثمان بن طلحہ کو. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ عثمان ابن طلحہ کو بلاؤ. عثمان کہتے ہیں جب مجھے پیغام گیا نا تو وہ لفظ میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ میں چابی لے لوں گا. اور بندے کو پتہ تو ہوتا ہی ہے نا جو اس نے کیا ہوتا ہے. پتہ تے سارا ہے سردار نو کیتیاں دا، پردہ چپایا ہی تیرا پلا ہو سی. خبر تو تھی نا ساری. عثمان کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے بلایا تو میں کانپنے کا. چابی حضور نے لی، اندر سے بت نکالے، بیت اللہ شریف کو صاف کیا. اب حضور نے پھر بلایا. آپ توجہ فرمائیں، میں کہہ چکا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو
شدید تکلیف تھی اس بات کی. اس وقت بڑا دل چاہتا تھا محبوب کا کہ بیت اللہ شریف کی زیارت کریں. نہیں دی انہوں نے چابی. اب حضور نے دوبارہ بلایا. عثمان کہتے ہیں میں دوبارہ آیا اور میرے گویا ذہن میں یہ خیال تھا اب سزا ملے گی. چابی تو محبوب لے چکے، اب چونکہ میں نے جو جرم کیا تھا سزا والا تھا، لیکن یہ حضور کا قلب اطہر ہے. اس نے جب جاتی دفعہ دکھ دیا تو کتنا بڑا دیا. بیت اللہ کی زیارت نہیں کرنے دی، محبوب نے بلایا. اور عثمان کہتے ہیں جب میں دوبارہ آیا تو حضور فرمانے لگے عثمان یہ چابی میں نے تمہیں کہا تھا نا میں تم سے لوں گا، اب میں نے لے لی. اور فرمایا یہ بھی میں نے کہا تھا نا جس کو میں چاہوں گا دوں گا. یا رسول اللہ کہا تھا. کہتے میں کہاں پر آؤں، ڈر رہا ہوں پر قربان جاؤں. حضور فرمانے لگے میرا دل کرتا ہے چابی تمہیں ہی واپس دے دوں، تمہیں ہی دے دوں، قیامت تک تمہارے خاندان سے کوئی نہیں لے گا. عثمان بن طلحہ کہتے ہیں لوگوں وہ چابی نہیں میری طرف آ رہی تھی، گویا ایمان آ رہا تھا. وہ چابی آتی گئی اور میں مدینے والے محبوب کا کلمہ پڑھتا گیا. دل اتنے ہمارے تنگ ہو گئے چھوٹی چھوٹی باتوں میں. ہمارے حضرت صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر انہوں نے آنا چھوڑ دیا. تو ایک بندے نے تبصرہ کیا اب وہ یہاں نہیں نہ آتا، گمراہ ہو جائے گا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے میں کوئی نبی معاذ اللہ، یہ تم نے کیا بات کی؟ دعا کرو اللہ اس کے ایمان کو سلامتی عطا کرے، وہ جہاں رہے عقائد پر پختہ رہے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں، ذرا سی باتوں میں ہم عداوت یار اختلاف رائے ہو جاتا ہے. عقیدہ پختہ ہونا چاہیے. اس کے باوجود اگر فروع میں کبھی اختلاف ہو جائے تو لوگوں کے بارے میں اپنے دلوں کو سخت نہ کریں. اگر آپ میں طاقت ہے تو جس طرح آپ اپنے حمایتی کی بات دلیری سے سنتے ہیں، آپ اپنے مخالف کی بات بھی دلیری سے سنیں. اور دوسری بات میں آپ سے عرض کروں گا کسی سے بھی اختلاف کریں تو اختلاف دلیل کی حد تک ہو. دلیل مل جائے تو اختلاف ختم. توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ موبائل پہ توجہ ہے کہ میری بات پر توجہ ہے؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنہیں دی موبائل دی توجہ ہے وہ ہاں نہ ہی نہیں کر دے، کیونکہ وہ پکے نہیں، تھوڑی دیر پہلے تے سنے ہیں پھر جھوٹ نہیں بولنا.